معروف چلڈرن سینٹر میں خوش آمدید. ینگ لڑکیوں میں ہماری سوسائٹی میں خصوصی طور پہ 15 سال سے لے کے 40-45 سال کی ایج تک ایک کافی کنڈیشن کامن پائی جاتی ہے جو کہ جس کو کہتے ہیں PCOS یا پولیسسٹک اووری سنڈروم. اس کے ساتھ کافی سوسائٹی میں مسائل بھی ہوتے ہیں. تو اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے آج ہم نے سینئر آبسٹیشین ڈاکٹر نابیہ طارق کو دعوت دی ہے. ویلکم ڈاکٹر نابیہ. تو آپ ہمیں بتائیں گے کہ یہ اپنے PCOS جو ہے کتنا کامن ہے ہمارے سوسائٹی میں؟ پولیسسٹک اوویرین سنڈروم ہماری پاپولیشن میں ڈپینڈ کرتا ہے ڈفرینٹ ایتھنیسٹیز پہ. ہماری پاپولیشن میں 15 to 20% ینگ بچیوں میں یہ پایا جاتا ہے. 15 to 20%. اس کا مطلب تقریباً 1/5 آف دی ینگ چلڈرن پاپولیشن، ینگ بچیوں کی پاپولیشن. کیونکہ یہ لنکڈ ہے، اس کی بیسک جو پرابلم ہے لنکڈ ہے ڈائبٹیز کے ساتھ، کاربوہائیڈریٹ میٹابولزم کی ڈیفیکٹ کی وجہ سے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ ڈائبٹیز میں نمبر 1 ہے. تو یہ پھر انہی فیملیز میں موسٹلی پایا جاتا ہے اور وہ پھر لنکڈ ہے اس کے ساتھ. اچھا. تو ایک تو یہ اس کا ہو گیا نا کہ ڈائبٹیز کے ساتھ اور بھی کوئی کنڈیشنز ہیں جو اس کے کازز میں اگر کہیں گے. نارملی بچیاں جو نوٹ کرتی ہیں سٹارٹ میں کہ ان کو ایک تو یہ کہ ماہواری کے آنے میں پراپر تسلسل سے نہیں آتی، اس میں 2-3 مہینے اوپر ہو جاتے ہیں، فلو کم ہو جاتا ہے، ایک تو پیریڈس کے ریگولر. دوسرا ان بچیوں میں چونکہ یہ کاربوہائیڈریٹ میٹابولزم کے ایشو کی وجہ سے تو اس میں بچیوں کا ویٹ گین زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ ان کے میل ہارمونس کی زیادہ جب ہائی لیول پہ آ جاتے ہیں بیکاز آف دس میٹابولزم پرابلم، تو ان کے چہرے پہ دانے اور بال میل پیٹرن ٹائپ کا جو ہے نا اس طرح کی لوک آ جاتی ہے. یعنی وزن کا بڑھنا، چہرے پہ دانے اور بال ہونا اور پیریڈس کا irregular ہونا. اچھا. تو اس کے ساتھ اور کیا پھر مسائل جو ہیں اور جب یہ بچیاں پھر شادی ہوتی ہے، بچے پیدا کرنے کے اس میں آتی ہیں تو ان کو پریگنینسی ہونے میں بھی ڈیلیز ہوتے ہیں اور اس میں پرابلم ہوتی ہے. ایک طرح کا یعنی کہ کہہ لیں انفرٹیلٹی یا بانجھپن کا بھی ایک کاز ہے یہ سفر کرتی ہیں بچیاں اگر یہ ٹریٹ ٹائم پہ نہ ہو، اس کی تشخیص ٹائم پہ نہ ہو، اگر تشخیص اور ٹریٹمنٹ ٹائم پہ نہ ہو. اچھا. تو اس کو کیسے پھر اس کو جو ٹریٹمنٹ کے لیے کیا کیا جو اس کے لیے پہلے تو یہ کہ آپ کا پراپر ڈائگنوسس ہونا چاہیے. دنیا میں اس وقت 70% بچیاں جو ہے نا وہ ان ڈائگنوزڈ ہی رہتی ہیں. ان کو پراپر 70% جی گلوبل جو آپ کے ریٹس ہیں نا وہ ان کو ٹائم پہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ ہے، اور اسی طرح آپ ادھر سے ادھر ہوتے رہتے ہیں. تو آپ کی جنرل نالج جو ہے اس میں انفارمیشن آپ کے لیے یہ جو ہم سیشن کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں پیریڈس کا مسلسل مہینے کے مہینے نہیں ہو رہی ماہواری، ویٹ گین ہو رہا ہے، ہمارے چہرے پہ دانے اور بال وغیرہ ہو رہے ہیں تو ہمیں، اور ہمارے خاندان میں ڈائبٹیز ہے تو ہمیں یہ ضرور سسپیکٹ کرنا چاہیے کہ ہمیں PCOS کی طرف تو نہیں جانا. تو سب سے پہلے تو یہ کہ ان کو اویئرنیس ہونی ہے، ان کو یہ پتہ ہونا ضروری ہے کہ یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے اور یہ علامات ہیں. اگر ظاہر ہونی شروع ہو جائیں تو اس کے لیے تو اس کی تشخیص میں اس کے بعد یہ جو ہسٹری ہے، ہسٹری کے یہ 3-4 پوائنٹس ہیں. اس کے بعد اگر آپ کا الٹرا ساؤنڈ بھی اس کو سپورٹ کر دیتا ہے کہ بھئی اس میں الٹرا ساؤنڈ میں ٹپیکل پکچر آتی ہے پولیسسٹک کی، تو اگر وہ بھی ساتھ سپورٹ کرتا ہے تو آپ ایزیلی اس کو ڈائگنوز کر دیں. اس کے لیے بہت لمبے چوڑے ٹیسٹوں کی ضرورت نہیں ہے انٹل انلیس کہ آپ کو کوئی اور ڈاکٹر کو لگے کہ کوئی اور بیماری ہو سکتی ہے، وہ اس کے الگ سے ٹیسٹ کریں. کیا اس سے یعنی چونکہ یہ بیسیکلی آبسٹیشنز کا گائنیکالوجسٹ کا ایشو اس سے ریلیٹڈ ہے، تو کیا ہماری بچیاں جو لڑکیاں ہیں وہ ڈائریکٹلی جا کے الٹراساؤنڈ کروا لیں اگر ان کو شک ہو، یا ان کے میڈیکل سسٹم بہتر یہ کہ ڈاکٹر کو مل لیں، ڈاکٹر جو بھی تشخیص ان کے لیے کرے اس کے حساب سے، ڈاکٹر کی ہدایت کے حساب سے، ہر کوئی خود سے اٹھ کے نہ کرے. اچھا جی. اچھا. تو اس کے بعد اور پھر دوسرا کہ اس کی ٹریٹمنٹ یا اس کو کیسے مینیج کرنا ہے؟ اس کے لیے پہلی چیز تو یہ کہ ویٹ کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. ہماری زیادہ تر لوگوں کو ہیلدی ڈائٹ، ہیلدی لائف سٹائل اس چیزوں کا آئیڈیا نہیں ہے. تو ڈاکٹر کے پاس جائیں، یا اگر آپ کی جنرل ہم جیسے اویئرنیس کی بات کریں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے لائف سٹائل ایڈجسٹمنٹ کی. کہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہو رہا تھا جب وہ فرائز کھا رہے ہیں، تلی ہوئی چیزیں کھا رہے ہیں، پراٹھے کھا رہے ہیں، ایون اگر یعنی آپ برگر پیپسی نہیں بھی پی رہے، آپ پراٹھے روز کھا رہے ہیں، تو یہ اس طرح کی چیزیں کہ لائف سٹائل میں کافی کامن ہے. آج کل چلتے پھرتے یہ کرسپ لے لیے، یہ وہ سارے برگر لے لیے.
اور اس کے علاوہ یہ کہ ہمارے میں کتنی ٹینڈنسی ہے کہ ہم ایکسرسائز کرتے ہیں, ہم ریگولر واک کرتے ہیں. بیسیکلی یہ فزیکل فٹنس فزیکل فٹنس, آپ کی ڈائٹ اور ایکسرسائز یہ دو لازمی جز ہیں اگر آپ نے پالیسسٹک کو لانگ ٹرم کنٹرول کرنا ہے. اچھا تو اس کو بیسیکلی فزیکل فٹنس, اور یہ جو ہماری جو اپنے نا فوڈ مل رہی ہے مارکیٹ میں فاسٹ فوڈ ٹائپ, بالکل اس کو اوائڈ اور ہو سکتا ہے اس میں کیونکہ پروسیسڈ میجورٹی فوڈ پروسیسڈ ہیں, پروسیسڈ فوڈ, بالکل فروزن فوڈ, پروسیسڈ فوڈ, یہ ساری چیزیں بہت خراب. اور جیسے ہم نے بات کی کہ یہ جینیٹک لنک ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ نے 1 مہینہ 2 مہینے ڈائٹنگ کی, ایکسرسائز کی, آپ کہیں گے جی بس میرا وزن ٹھیک ہو گیا. آپ کو یہ کنٹینیوس لائف اسٹائل ایڈجسٹمنٹ آپ کی لائف لانگ ہے. اور چونکہ آپ کے فیملی میں ٹینڈنسی ڈائبٹیز کی زیادہ ہوتی ہے تو اس میں یہ زیادہ ہوتی ہے, اس میں ڈائبٹیز کی ٹینڈنسی بھی لیٹر آن لائف میں بڑھ جاتی ہے. تو اس لیے انیشلی فٹنس جو ہے نا فزیکل فٹنس اور صحت کا خیال اور ڈائٹ کا خیال جو اور کاربونیٹڈ ڈرنکس وغیرہ اور لائف اسٹائل ایڈجسٹمنٹ کے بعد پھر ہم کیونکہ یہ انسولن ریزسٹنس کی وجہ سے تو ہم انسولن سینسیٹائزرز بھی ایڈ کرتے ہیں میٹفارمن کے نام سے. تو یہ آپ کا ڈاکٹر پھر آپ کے لیے تشخیص کرے گا کہ آپ کو کاربوہائیڈریٹ میٹابولزم کو بیلنس کرنے کے لیے دوائی دیں گے, آپ کے جو ہائپر جو میل ہارمونس کی زیادتی اس کے لیے بھی ہم اینٹی ٹیسٹوسٹیرون جو ہے اینڈروجینک وہ بھی ہم ایڈ کرتے ہیں تاکہ یہ ہو جائے. تو ونس یو کنٹرول دس ڈیزیز تو پھر آپ کی اسکن چینجز وغیرہ جو تو آلریڈی ہو چکی ہیں آپ لیزر کرا کے اس کو ٹھیک کر دیں. لیکن اگر آپ کنٹینیوسلی پالیسسٹک اووریز کے سمٹمس کو کنٹرول رکھیں گے پھر آپ کے یہ پیٹرن نہیں آئے گا. تو اس سلسلے میں اگر ہمیں اس کو سمرائز کریں ناظرین تو اس میں ایسے اپنے کہ ایک تو یہ کہ پی سی او ایس یا پالیسسٹک اووری سنڈروم جو ہے یہ ہماری ینگ پاپولیشن جو خواتین کی ہے اس میں کافی کامن ہے, آل اوور ورلڈ ہے. اور لیکن جو سب سے جو امپورٹنٹ جو میرے لیے بھی بہت حیران کن بات تھی کہ مور دین 2/3 آف دی جو ہماری جو بچے ہیں ان کو اس چیز کے بارے میں اویئرنیس بھی نہیں ہے, علم بھی نہیں ہوتا کہ وہ اس چیز کی طرف جا رہی ہیں یا فردر اور پرابلم کی ہوتے ڈیولپ ہو رہے ہیں. تو ایک تو اس کی اویئرنیس بہت ضروری ہے. تیسری بات یہ کہ اس میں جو ہے نا ان کے اپنے پرسنل جو لائف اسٹائل جو ہے نا وہ جو بہت چینج کرنے بڑی ضروری ہے. فزیکل فٹنس میں ایکسرسائز ہے, واک ہے, رننگ ہے, سائیکلنگ ہے. اور تیسرا یہ کہ ساتھ ہی اس کے ڈائٹ کا جو کنٹرول ہے جو خاص طور پہ پروسیسڈ فوڈ ہے, فاسٹ فوڈز وغیرہ ہیں, کاربونیٹڈ ڈرنکس ہیں, خاص طور پہ جو کاربوہائیڈریٹ جو میٹابولزم ہے جو ڈائبٹیز سے ریلیٹڈ ہے اس کو جو اپنے نا اس کو کنٹرول کرنا. اور اس کے بعد اس کے لیے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور اس میں جو پھر وہ جو جیسے ایڈوائز کریں گے الٹرا ساؤنڈ اور جو ٹریٹمنٹ وغیرہ اس کے ساتھ وہ کریں گے. کیونکہ خالی لائف اسٹائل ایڈجسٹمنٹ اس میں مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ یہ جینیٹک میٹابولک چینج ہے, اس کو جب تک آپ تھوڑی بہت دوائی ساتھ نہیں ایڈ کریں گے یہ نہیں ٹھیک ہوگا. اور یہ ضرور ہے کہ بھئی چونکہ یہ لائف لانگ چیز ہے اور یہ آپ کی زندگی کے ہر حصے کو افیکٹ کرتی ہے. جیسے ینگ بچیوں میں آپ نے کہا کہ پیریڈس نہیں ہو رہے اور موٹاپا اور اس طرح کی چیزیں, جب آپ کے بچے پیدا کرنے کا ٹائم آتا ہے تب آپ کو بچہ پیدا کرنے میں مشکل ہوتی ہے. جب آپ اولڈ ایج میں آتے ہیں آپ ڈائبٹیز بھی آپ کو رسک ہے, اس کے علاوہ موٹاپے کی وجہ سے آپ کے دل کے شریانوں میں چربی اور کارڈیک پرابلمس ہو سکتے ہیں. آپ کو یوٹرس کا کینسر ہو سکتا ہے. یوٹرس کا کینسر بھی اسی کے ساتھ لنک ہے کہ جتنی فیٹ باڈی میں ہوگی کینسر کے چانسز. اس کا مطلب اگر اس کو ٹائملی مینیج نہیں کریں گے, ٹائملی تشخیص اس کی نہیں ہوگی, ڈائگنوسس نہیں ہوگا, ٹائملی آپ کنسلٹیشن نہیں کریں گے ڈاکٹر سے اور یہ اپنی انویسٹیگیشن اور مینجمنٹ نہیں کروائیں گے تو ایک تو یہ کہ آپ کے بانجپن والا ایشو, دوسرا اس کے بعد ڈائبٹیز کا, کارڈک پرابلمز, یوٹرس کے کینسر وغیرہ اس قسم کے ایشوز بھی بڑھ سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں اب یہ پبلک کی آگاہی کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں. جی آپ کچھ اور ایک اور چیز جو میں ایڈ کرنا چاہوں گی, جب آپ ایک اتنی لمبی بیماری سے گزرتے ہیں نا کہ یہ چیز ہے جو آپ کے ساتھ ہی ہے, پیدا ہوتے ساتھ ہی آپ کے ساتھ, تو اس میں مینٹل ہیلتھ ایشوز بھی, اسٹریس, انزائٹی, ڈپریشن, یہ چیزیں بھی بہت دیکھنے میں آئی ہیں. تو ہمیں یہ ضرور دیکھنا ہے کہ یہ بچیوں کو خود بھی آگاہی ہونی چاہیے کہ یہ اس کی وجہ سے لائف لانگ جو انہوں نے میڈیکیشن بھی کھانی ہے, لائف اسٹائل پہ بھی بہت ایفرٹ کرنی ہے, تو وہ ولنریبل ہیں مینٹل ہیلتھ کے ایشوز کے لیے, تو اس کا بھی ضرور خیال رکھیں. تھینک یو ڈاکٹر. تھینک یو.